ایک طرف آپ کا یہ جو لبرل طبقہ ہے ان کے مقابلے میں کردار اور پھر اس کے اندر دلیری، یعنی جب یحییٰ خان کے ساتھ 71 کے فوجی آپریشن کے لحاظ سے اہم اجلاس تھا، تو یہ ایک مسلح کا امام تھا جس نے ملک کے صدر کو یہ کہا کہ میں شرابی صدر سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ جب تک مولانا نورانی زندہ تھے پرویز مشرف کا لہجہ اور تھا۔ آپ کی وفات کے اگلے دن ہی جو پرویز مشرف کا بیان تھا تو وہ یہ تھا کہ مولوی بڑھ کے نہ ماریں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کس قدر قد اونچا تھا کہ مخالفین یعنی ایک دن کے بعد ہی یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اب ہمارے رستے سے رکاوٹیں ہٹ چکی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے اس خلوص للہیت اور استقامت کی بنیاد پر عظیم مرتبہ عطا کیا۔ جس وقت بھٹو کے عہد میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قومی اتحاد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، تو کوثر نیازی نے یہ کہا جو بھٹو کا وزیر تھا کہ یہ نہیں ایک، یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ اتحاد ان کا کیسا ہے؟ تو جب اس کا یہ بیان آیا اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ اگر اتحاد والے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہم حکومت ان کے سپرد کر دیں گے، اتنا بڑا چیلنج تھا۔ تو بھٹو ناراض ہوا کوثر نیازی کو کہ یہ تم نے کیا بیان داغ دیا ہے، یہ مولوی تو سارے کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، تو کیا ہم حکومت ان کو دے دیں؟ تو اگلا جو جلسہ تھا اس میں اتحاد کے جلسے میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مفتی محمود وغیرہ سب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب حکومت ہمارے حوالے کرو، ایک کے پیچھے سب نے پڑھ لی ہے۔ تو کوثر نیازی کی جو کتاب ہے اور لائن کٹ گئی، اس میں اس نے یہ لکھا کہ جس وقت اتحاد والوں نے مطالبہ کیا تو میں نے جواب میں کہا کہ یہ مطلب نہیں کہ نورانی کے پیچھے سارے پڑھیں، یہ مطلب ہے کہ مفتی محمود کے پیچھے جس کو اتحاد کا سربراہ بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے سارے پڑھیں۔ اور اس نے بھٹو کو کہا کہ نورانی کا سر کٹ تو سکتا ہے، یہ مفتی محمود کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی یہ اصولی جو معاملات تھے، چونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفے کے بیٹے تھے، شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، تو ان ساری چیزوں پر بھی اللہ کے فضل سے یعنی کافی حد تک کاربند رہے۔ اور جامعہ نعیمیہ میں ایک ناشتے پر اکٹھے تھے، یہ بالکل آخری عہد میں شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ناشتے پہ بلایا گیا تھا، میں بھی بیٹھا تھا اور بھی، تو اس میں آپ نے یعنی یہی بات چھیڑی گئی، تو آپ نے واضح طور پر حسام الحرمین کے لحاظ سے کہا کہ جو کچھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے برحق لکھا ہے اور اس پر میرا ایمان ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی اقتداء نہیں کی، بلکہ جب اسمبلی میں قادیانیت کے خلاف بات چل رہی تھی تو وہی قاسم نانوتوی کی عبارت پیش کی گئی قادیانی مناظر کی طرف سے اسمبلی کے اندر کہ جس بنیاد پر تم مرزا کے خلاف ہو وہ تو اس تحذیر الناس میں بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں اصلی نبی ہے، اصلی نبی، جو قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ بڑوں بڑوں کو یہ معنی نہیں آیا اور کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے، تو اپنی طرف سے وہ معنی بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ ہے اصلی نبی۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی مان کے کوئی کہے میں ان کا سایہ ہوں، نبی میں بھی ہوں معاذ اللہ، اصلی وہ ہیں میں ان کے تابع ہوں، تو اس نے کہا خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ۔ یہ جب اس نے دلیل دی
مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جس کی کتاب تم پیش کر رہے ہو میرے سامنے کسی مسلمان کی کتاب پیش کرو کہ وہ دلیل ہے ہمارے لیے. یعنی اسمبلی کے فلور پر یہ تاریخ ہے اہل سنت و جماعت کی کہ آپ نے فرمایا کہ دلیل تو اس کی دو جو خود کٹہرے میں کھڑا نہیں. اس پر تو حسام الحرمین ہے امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور تم اس کو دلیل بنا رہے ہو. اس وقت اسمبلی میں اس مسلک کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اجلاس کے بعد نورانی صاحب کو آ کر خراج تحسین پیش کیا کہ آج اس جملے کے بغیر جو آپ نے ہمارے بڑے کے بارے میں بولا اس کے بغیر کوئی جواب تھا ہی نہیں, اور ہم بول کیسے سکتے تھے. تو یہ آپ کا ہی کام تھا کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر قادیانیت کے تابوت میں کیل لگانے کے لیے اگرچہ ہمارے بڑے کو کافر کہہ ہی دیا لیکن ختم نبوت کا جھنڈا تو بلند کر دیا ہے. یعنی 5-6 گھنٹے مناظرے کیے یورپ میں قادیانیت پر, یہاں تک کہ قادیانی کتابیں چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوئے. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں ختم نبوت کے لحاظ سے کام کیا. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو کو قائل کیا, تیار کیا, پھر اٹارنی جنرل کو تیاری کروائی, پھر اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر یعنی پورے ملک میں دورے کیے, اور اس طرح کر کے وہ تاریخی کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا کہ جس دن سے وہ ہوا اس دن سے آج تک یورپی یونین کا کوئی بھی وفد آئے پاکستان میں یا یورپی یونین کا جب بھی کوئی اجلاس ہو پاکستان کے حوالے سے تو اس میں یہ بات سر فہرست ہوتی ہے کہ یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا ہے پاکستان کی اسمبلی سے کسی طرح اس کو واپس کروایا جائے. یعنی وہ آگ لگائی باطل کے خرمن کو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کو بجھانے کے لیے دن رات امریکہ اور اس کے حواری لگے ہوئے ہیں, چونکہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے یہ قادیانی جو ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں, اور ان کے پیچھے ساری غیر مسلم قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور پوری دنیا میں ان کو جس شخص نے نکیل ڈالی تھی اس کو شاہ احمد نورانی صدیقی کہا جاتا ہے.